بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذرہم یوم الآزفۃ اذا القلوب لدى الحناجر کاظمین وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق صدق الله مولانا العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ گزشتہ آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا جہنمیوں کا، پھر ان سے جو سوال و جواب ہوئے ان کا ذکر کیا۔ اب آیت نمبر 18 میں اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنذِرْهُمْ، آپ انہیں ڈرائیے۔ یہ ڈر جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ کس طرح جہنم کی سختی ہوگی، کس طرح کی گرفت آئے گی، کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور چٹی تاوان دے کر بھی جان بخشی نہیں ہوگی، تو فرمایا میرے حبیب وَأَنذِرْهُمْ، آپ ڈرائیے انہیں یوم الآزفہ، قریب آنے والے دن سے، بہت قریب آنے والے دن سے، اذا القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس دن گلے میں دل خوف اور دہشت کے مارے اٹک جائیں گے۔ اذا القلوب، جب دل لدى الحناجر کاظمین، خوف اور دہشت کے مارے دل منہ کو آ جائیں گے، گلے میں اٹک جائیں گے۔ کہتے نہیں فلاں اتنی تکلیف میں تھا، اس کا دل منہ کو آ رہا تھا، کہا اتنی شدت کی تکلیف ہوگی کہ دل منہ کو آ جائیں گے۔ میرے حبیب اس وقت سے پہلے جو بڑا قریب ہے، انہیں ڈرائیے۔ اب قیامت کا جہاں بھی قرآن عظیم میں ذکر آتا ہے نا، تو وہاں اللہ کریم یہی فرماتے ہیں ان الساعۃ لآتیہ، قیامت آنے ہی والی ہے، یہ وقت آنے ہی والا ہے، اللہ کی گرفت آنے ہی والی ہے، قیامت کی ساتھ پاس کھڑی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1450 برس بیت گئے، ابھی اگر ہم دیکھیں کتنے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ چلے گئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، ابھی وہ اس طرح کر کے وقوع پذیر نہیں ہوئی، تو یوں کیوں کہا گیا کہ قیامت آنے ہی والی ہے؟ اس لیے میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارا لمحہ موت ہی لمحہ قیامت ہے۔ جب میری آپ کی موت آئے گی اس کے بعد تو وقت ختم ہو گیا نا، پھر ہزاروں سال بھی ہم قبر میں پڑے رہیں اور قیامت نہ آئے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنے کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو موت ہی لمحہ قیامت ہے ہر شخص کے لیے، اس کی موت ہی قیامت ہے۔ اس لمحہ کیوں، اور وہ لمحہ کیونکہ کسی کو معلوم نہیں، ابھی آ جائے، صبح آ جائے، 2 سال نہ آئے، 20 سال نہ آئے، یا لمحے بھر میں آ جائے، یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو کیونکہ موت کا لمحہ مقرر ہے اور وہ مخفی ہے، اس لیے کہا قیامت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، کہ موت تمہارے قریب ترین ہے، بندے تیاری کر لے اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے۔ تو فرمایا وہ قریب ہے کہ جب دل خوف اور دہشت کے مارے منہ کو آ جائیں گے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ، اور نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم، کوئی دوست، ولا شفیع، اور کوئی سفارشی، کوئی دوست یا کوئی سفارشی اس دن کام نہیں آئے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیے تھے۔ شفاعت کن کی نہیں ہوگی؟ جو لگاتار پہ ہم مسلسل اپنی ذاتوں کو ظلم کر کر کے اس مقام پہ لا کھڑا کریں گے کہ وہ اللہ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے، ایسے مجرم جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔
مومنین ہیں، جو متقین ہیں، جنہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، ان کی کمی کمزوری، گناہوں کی، غلطیوں کی، وہ احمد مجتبی سید الورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ مہربانی فرمائے گا۔ لیکن شفاعت اس روز وہی کرے گا الا لمن اذن لہ، جس کو اللہ خود اذن عطا فرمائیں گے، جسے اجازت عطا فرمائیں، بجوز اجازت کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جنہیں اجازت ملے گی وہ ہستیاں اس روز شفاعت کریں گی، نیک عمل بھی شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو فرمایا کوئی دوست، کوئی شفیع اس دن ظالموں کے کام نہیں آئے گا، یطاع کہ اس کی سفارش مانی جائے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جس رب کی بارگاہ میں تم حاضر ہونے والے ہو، اس دن جو تم سے پوچھ گچھ کرنے والی ذات ہے، اس کی شان کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو، وما تخفی الصدور، اور ان باتوں کو جنہیں وہ سینوں میں چھپائے ہوئے، جو تم سینوں میں چھپائے ہوئے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، وہ باخبر ہے۔ مت سمجھنا کہ جس کے سامنے تم پیش ہو رہے ہو اسے تمہارا پتہ نہیں، جس کے سامنے تم پیش ہونے لگے ہو وہ تم سے بے خبر ہے، نہیں، وہ باخبر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ تیرے سینے کے بھید بھی جانتا ہے اور تمہاری آنکھوں کے ٹیڑھے پن بھی جانتا ہے کہ جب تم آنکھوں میں اشارے کر کے باتیں کرتے تھے وہ ان اشاروں سے بھی باخبر ہے، وہ اشارے بھی جاننا ہے۔ اور واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ اس دن حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، کہیں میزان میں کمی نہیں ہوگی، ہر شخص کو اس کے قصبوں کا بدلہ ملے گا۔ یقضی بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جنہیں اللہ کے بغیر پکارتے تھے، اللہ کے سوا جنہیں خدا بناتے تھے، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہی فرق ہے، اللہ سارے فیصلے خود فرمائے گا، اور یہ بت جنہیں وہ پوجتے تھے وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں، بلکہ وہاں جب اللہ فیصلہ کرے گا اس وقت وہ ان ڈنڈی مارنے والوں کو بچا بھی نہیں پائیں گے، بچا بھی نہیں پائیں گے۔ لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سمیع کا معنی سننے والا اور بصیر کا معنی دیکھنے والا، وہ جانتا بھی ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ملاحظہ بھی کر رہا ہے، کوئی ہم میں سے کسی ایک لمحے بھی اس سے مخفی نہیں۔ یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میری نظر اب ادھر ہوتی ہے تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، نگاہ ادھر کرتا ہوں تو میں آپ کو نہیں دیکھتا، یہ ہماری نظر کا حال ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میری نگاہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے جیسے تم ایک طرف دیکھتے ہو، ہر ایک اس کے سامنے ہے، کوئی شے اس سے مخفی نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے، ایسا بصیر ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا ان ظالموں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، فینظروا کہ وہ دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے۔ چلتے پھرتے بستیوں میں جاتے ہو، تم تجارت کے قافلے لے کر جاتے ہو، آگے پیچھے تمہارے جزیرہ عرب میں اور دیگر تمام علاقوں میں تمہارا گزر ہوتا ہے، کتنی قومیں برباد ہوئی ہوئی، کتنی بستیاں تمہاری آنکھوں سے گزرتی ہیں، تمہیں پھر بھی شرم نہیں آئی؟ تمہیں پھر بھی خوف نہیں آیا کہ ہم سے پہلے آنے والے بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکے اور اپنی جان دے بیٹھے اور بربادی کا شکار ہوئے، تو کیا ہم اپنے آپ کو باقی رکھ پائیں گے؟ کانو ہم اشد منہم قوۃ، یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کمزور تھے، وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے۔ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے شداد، بڑے بڑے قارون، جو انہوں نے اپنے آپ کو خدائی کے مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ ہماری پوجا کی جائے، ہم خدا ہیں، جب وہ اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکے تو تم کون ہوتے ہو؟ ہم اشد منہم قوہ، کہا جو قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھیں جو قومیں، وآثارا فی الارض، اور چھوڑے ہوئے ہیں آثار کے لحاظ سے
اپنے زمین میں، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پس اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب، اللہ نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ اور کوئی نہیں تھا ان کو اللہ کی ذات سے بچانے والا، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی جبروت، ان کا کوئی ساتھی، ان کی کوئی کسی طرح چال وہ اللہ سے انہیں بچا نہ سکی، وہ بربادی کا شکار ہوئے۔ کتنی قوموں کے قصے تمہارے سامنے ہیں، کتنی اجڑی ہوئی بستیاں تمہارے سامنے ہیں، اگر تمہیں سمجھنا ہو تو تم انہی کو دیکھ کے سمجھ لو۔ کہا نا سیرو فی الارض، جاؤ زمین میں سیر و سیاحت کرو، گھوم پھر کے ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی کائنات میں کہ باقی کون ہے اور فنا کس کو ہے، کیا کیا شانیں ہیں۔ ایک ایک پتہ تمہیں تمہارے رب کی اکائی اور توحید کا پتہ دے گا، ایک ایک پتہ تمہیں اس کے ہونے کا پتہ دے گا، اس کے ہونے کی خبر دے گا کہ تم جس کی وجہ سے ہو وہ ذات رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، سارے فیصلے کرنے والی ذات وہی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ وما کان لہم من اللہ من واق اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا جو انہیں بچا سکتا۔ ذالک بانہم یہ اس لیے تھا جو سزا انہیں ملی، کانت تأتیہم رسلہم کہ ان کے پاس ہمارے رسول آئے، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، فکفروا انہوں نے انکار کر دی۔ جو میرے نبیوں نے انہیں نشانیاں دکھائیں وہ منکر ہوتے گئے، فأخذہم اللہ پس اس کے سبب اللہ نے انہیں پکڑا، اس کے سبب اللہ نے ان کی گرفت کی۔ انہ قوی شدید العقاب بے شک وہ ذات گرامی بڑی طاقتور اور سخت سزا دینے والی ہے۔ جہاں وہ غفور ہے، جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ غفار ہے، رحمان ہے، وہاں وہ پکڑنے والا، قوی شدید العقاب سخت گرفت کرنے والا بھی ہے، طاقتور ہے، کوئی اس کے پکڑے ہوئے کو چھڑا سکتا۔ قرآن عظیم میں فرمایا ایک دوسرے مقام پہ، ان بطش ربک لشدید بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اس سے ہر وقت پناہ مانگتے رہو، اللہ کی گرفت سے، اس کی عقاب سے، اس کے عتاب سے، اس کے غصے سے ہر لمحے ہر لحظہ معافی مانگتے رہو، تاکہ تم ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور جن کے جو سنت کے عامل ہیں، جو قرآن کے فرما بردار ہیں، ایک ایک حکم کو کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے اٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔